Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم ان کے لیے اپنا کلام پے در پے بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عطا کی تھی وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے کتاب کی تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، یہ ہمارے رب کی جانب سے بالکل برحق ہے اور ہم اس سے پہلے ہی مطیع و فرما بردار تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا اجر دوہرا دیا جاتا ہے ان کے قائم رہنے کی وجہ سے، اور وہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، تم پر سلامتی ہو، ہم جاہلوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت والوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ رب العزت کسی قوم کو ہلاک اور برباد نہیں کرتا جب تک کہ وہاں پر نبی اور اپنا پیغام بھیج نہ دے، تاکہ یہ حجت بن جائے، ورنہ لوگوں کو یہ کہنے کا بہانہ ملے گا کہ میرے پاس کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی پیغام نہیں آیا، تو ہم کیسے ہدایت پر چلتے؟ تو اللہ رب العزت نے یہ حجت تمام کر دی، نبیوں کو بھیج کر یا کتابوں کو عطا کر کے۔ پھر جب حق بات ان کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچ گئی تو اعراض کیا اور یہ کہنے لگے کہ جیسے موسیٰ کو دیا گیا تھا آپ کو کیوں نہیں دیا گیا؟ یعنی جیسے تورات ایک مرتبہ میں موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، آپ کو کیوں نہیں دی گئی کتاب؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے گئے تھے، آپ کو کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا گیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا، اور یہ کہا کہ یہ جادو ہے جو آپس میں متحد ہیں، موافق ہیں، اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ کہہ دو کہ اللہ کے پاس سے کوئی تم کتاب لے آؤ جو زیادہ بہتر ہو اور اچھی رہنمائی کرنے والی ہو تو میں تمہاری اتباع کر لوں گا، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ۔ پھر مزید یہ بھی جواب دیا کہ اگر یہ جواب نہ دے سکیں تو
تو یہ سمجھ لینا کہ یہ صرف خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر دوسرے راستے پر چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اب یہ آگے سلسلہ چل رہا ہے، گویا اسی کا یہ جواب ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، جیسے موسیٰ کو عطا کیا گیا تھا ہمیں کیوں، ہمارے نبی کو کیوں نہیں دیا جا رہا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مل رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ایک مزید یہ بھی فرمایا کہ ہم اسے پیغام نازل کر رہے ہیں، پے در پے نازل کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ قرآن کریم یک بیک نازل نہیں ہوا ہے، قرآن کریم اللہ رب العزت نے 23 سال میں وقفے سے نازل کیا ہے، کبھی 2 آیت، کبھی 5 آیتیں، کبھی 10 آیتیں، کبھی 1 سورہ، کبھی 2 سورے وغیرہ وغیرہ، اس طرح موقع بموقع جیسے مناسب ہو اللہ رب العزت اپنی حکمت سے آیتیں نازل فرماتا رہا، اپنے احکامات نازل فرماتا رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے لوگوں کو عمل کرنے میں، ان احکامات کی بجاوری میں بڑی آسانی ہوتی تھی۔ آج کوئی حکم نازل ہوا، اس پر انہوں نے عمل شروع کر دیا، اور اس پر عمل کرتے کرتے جب اس پر پختہ ہو گئے، اب آگے ان کو کسی عمل کی ضرورت پیش آئی، کسی حکم کی ضرورت پیش آئی، اللہ رب العزت نے اگلا حکم نازل فرمایا، اب اس پر بھی ان کے لیے عمل کرنا آسان ہو گیا۔ تو یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اور دوسری ہے کہ لیے عمل کے لیے بھی بہت مفید رہا ہے۔ ورنہ جیسے تورات نازل ہوئی تھی، اگر قرآن کریم نازل ہوتا تو شاید جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہہ دیا تھا کہ اس میں تو بڑے سخت احکامات ہیں، ان پر ہم عمل نہیں کر سکتے، ایسے ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی کہہ دیتی کہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العزت نے دھیرے دھیرے اپنے کرم سے یہ نازل فرمایا۔ اور جن لوگوں کے سامنے نازل کیا تھا، گویا کہ وہاں پر 2 طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو وہ خالص عرب تھے، مکے کے لوگ تھے۔ اور دوسرے یہ کہ وہ لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بھی تھے، یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے، ان کے پاس کتابیں بھی تھیں، اور یہ وہ لوگ تھے جو اپنی کتاب پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو کچھ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بہت شدت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور رسالت کا انتظار کر رہے تھے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان مبعوث ہوں گے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے درمیان مکے میں قریش کے درمیان مبعوث ہوئے، تب انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہمارے یہاں ہوں گے، لیکن یہ دوسرے کے یہاں ہیں۔ قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا کہ یہ یہودی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت انکار کر رہے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے ہی جانتے ہیں جیسے کہ یہ اپنی اولاد کے بارے میں جانتے ہیں۔ یعنی ان کی کتابوں میں بہت وضاحت کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے تھے، اور تمام نشانیاں موجود تھیں۔ تو ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح سے پہچان رہے تھے، لیکن صرف دشمنی کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ انہی میں کچھ ایسے بھی تھے جو کتاب والے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر یعنی تورات پر ایمان رکھتے تھے، یا عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل پر ایمان رکھتے تھے، اور دونوں میں پیشن گوئیاں موجود تھیں، اور دونوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے تو وہ فوراً ایمان لے آئے، تو اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں
کہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی تو وہ پہلے والی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور پھر جب یہ کتاب یعنی قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو اس کو بھی انہوں نے تسلیم کیا اور کہا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ گویا کہ وہ دو نبیوں پر ایمان لانے والے ہو گئے، ایک تو یہ کہ بالاستقلال اپنے نبی کے اوپر، اور دوسری یہ کہ اپنے کتابوں کے ذریعے جو پیشن گوئی دی گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ضمناً اس پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو فوراً ایمان لے آئے، فوراً ایمان لے آئے۔ لہذا پہلے نبی پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر ایمان لانے کی وجہ سے یہ دونوں رسولوں پر ایمان لانے والے بن گئے اور دونوں کتابوں پر ایمان لانے والے بن گئے۔ اور پھر جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور یہ ہماری رب کی جانب سے بالکل برحق ہے، اور ہم اب بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ہم پہلے سے ہی اس بات کو جانتے تھے، پہلے سے ہی ہم یہ تسلیم کرتے تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو دوہرا اجر ملے گا، ایک اپنی کتاب پر ایمان لانے کی وجہ سے، اور دوسرے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے، یعنی ان کو دوہرا اجر مل رہا ہے دو کتابوں پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ جب ان کے نبی موجود تھے، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، ان پر ایمان لانے کی وجہ سے، اور جب ان پر کتاب نازل ہوئی اس پر ایمان لانے کی وجہ سے، تو ایک تو اپنے نبی اور اپنی کتاب پر وہ ایمان لے آئے، اور دوسرے یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے، اور جو آپ پر کتاب قرآن کریم نازل ہوا اس پر بھی وہ ایمان لے آئے، تو ان کو دوہرا اجر دیا گیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان کو دوہرا اجر دیا جاتا ہے۔ ایک وہ شخص جو پہلے والے نبی پر ایمان لے آئے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، ان کو دوہرا اجر دیا جاتا ہے۔ دوسرا وہ غلام جو اللہ رب العزت کے حقوق کی پاسداری کرے، اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور پھر ساتھ میں اپنے آقا کی بھی حقوق ادا کرے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے غلام کو دوہرا اجر دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک ایسے شخص کو دوہرا اجر دیا جاتا ہے جو کسی باندی کی پرورش کرے۔ پہلے زمانے میں باندیاں ہوا کرتی تھیں، لوگ ان کو خریدا کرتے تھے، تو باندی انہوں نے خرید لی، اب اس کی انہوں نے تعلیم و تربیت کی، اسے خوب تعلیم سے آراستہ کیا۔ اس کے بعد جب وہ جوان ہو گئی، جب وہ بڑی ہو گئی تو اس کے بعد اس نے اس کو آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد اب اس سے نکاح کر لیا۔ تو پہلے اسے خریدا، اس کی تعلیم و تربیت کی، پرورش کی، جب اس تعلیم سے وہ آراستہ ہو گئی تو اس کے بعد اسے آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد نکاح کیا۔ حالانکہ باندی ہونے کی وجہ سے وہ اس کے لیے پہلے سے بھی جائز تھی، لیکن اس نے آزاد کر کے اس سے نکاح کیا اور اپنی گویا کہ دل کی ملکہ اسے بنایا، اپنی زوجہ اسے بنایا، اپنی زندگی کی خوشیوں میں اور دکھ میں اسے شریک کیا، تو اللہ رب العزت نے اس وجہ سے اس کو دوہرا اجر دے دیا۔ تو 3 لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کو دوہرا اجر ہے، اور ایسے لوگ ان کو اس لیے مل رہا تھا دوہرا اجر کہ یہ ہمیشہ جمنے والے اور صبر استقامت کے ساتھ دین پر، ایمان پر قائم رہنے والے تھے، اپنے نبی پر بھی اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اس وقت بھی۔ اور جو کچھ بھی ہے اللہ نے ان کو نوازا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور ان کی ایک بڑی صفت یہ بھی ہے کہ برائی کا بدلہ وہ بھلائی سے دیتے ہیں، یعنی برائی کے مقابلے میں وہ بھلائی کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں۔ ان کی ایک صفت اور بھی بیان کی گئی ہے، وہ یہ کہ جب لغو بات سنتے ہیں، کوئی قابل اعتراض بات سنتے ہیں، منکر بات سنتے ہیں تو اسے اعراض کرتے ہیں، اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور سنانے والے سے کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ۔ اس کو پلٹ کر جواب نہیں دیتے، بس اتنا کہہ کر وہ نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جاہلوں کے منہ نہیں لگنا چاہتے ہیں، بس تم پر سلامتی ہو، آپ اپنا راستہ لے لو۔ گویا کہ 2 طرح کے لوگ تھے،
ایک وہ جو ایمان رکھنے والے تھے اور برائیوں سے اعراض کرنے والے تھے، اور ایک وہ جو برائیوں کی دعوت دینے والے تھے اور برائیوں میں ملوث رہنے والے تھے۔ اور جو لوگ حق پر قائم تھے ان کو آ کے ورغلاتے تھے، بہکاتے تھے، اور اسلام کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کو اکساتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، میرے اعمال میرے ساتھ، تم اگر ہمیں اکسا رہے ہو، ہم اس میں آنے والے نہیں ہیں، ہم برائیوں کا ارتکاب کرنے والے نہیں ہیں، ہم جس عمل پر قائم ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی ہے وہ ہم کر رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے، اور جو تم کر رہے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتھک کوشش کی کہ وہ ایمان لے آئیں، لیکن وہ ایمان نہیں لے آئے، جن میں سے ابو جہل بہت پیش کہہ لیجیے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس 70 مرتبے سے بھی زیادہ تشریف لے گئے ہوں گے اور اس کو دعوت دی اسلام کی کہ وہ اسلام لے آئے، لیکن وہ اسلام نہیں لے آیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ پروردگار، ابو جہل اور عمر، ان دونوں میں سے جو اسلام کے لیے مفید اور کارآمد ہو، اے اللہ اس کے حق میں میری دعا قبول فرما لے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام سے مشرف فرمایا، اسلام سے ان کو سرفراز کیا، اور اس کو ہدایت کی توفیق نہیں مل سکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف کفار کے پاس بہت گئے، بار بار گئے، چاہتے تھے کہ وہ ایمان لے آئے لیکن نہیں لا سکے۔ جن میں سے کہہ لیجئے کہ سب سے محبوب ترین وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا چاہتے تھے کہ وہ ایمان لے آئیں۔ آپ نے ان کی زندگی میں ان کو خوب دعوت دی، ہر اعتبار سے ان کو بلایا، لیکن وہ ایمان نہیں لے آئے۔ کبھی ابو جہل کھڑا ہو جاتا، کبھی ابو لہب آ جاتا، کبھی کوئی آ جاتا، وغیرہ وغیرہ، سب آ کے بہکاتے کہ اچھا اب تم جو ہے اپنے بیٹے، اپنے بھتیجے محمد کے دین پر چلنے لگو گے، آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے۔ تو ابو طالب جو ہے وہ ہمارے شرم کے کہہ لیجئے یا قوم کے لحاظ میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے قاصر رہے، حالانکہ وہ آپ کی تائید کرتے تھے، ہر جگہ آپ کے دفاع میں وہ کھڑے رہتے تھے، کہیں پر کوئی پریشانی آ جائے وہ ڈھال بن کر آ کے رک جاتے تھے کہ کوئی آپ کو کوئی نقصان اور گزر نہیں پہنچا سکتا تھا ان کی موجودگی میں، لیکن ایمان کی توفیق ان کو نہیں ملی۔ یہاں تک کہ جب ان کا آخری وقت آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ چچا جان، میرے کان میں آپ صرف کلمہ کہہ دیجئے تاکہ آخرت میں اللہ کے سامنے گواہی دے سکوں کہ میرے چچا نے اسلام قبول کر لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، لوگ کہیں گے کہ مرتے وقت ڈر کی وجہ سے اپنے بیٹے کا اسلام قبول کر لیا۔ آخر اس وقت بھی ان کو توفیق نہیں ہوئی، تو اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، اللہ جسے چاہے وہ ہدایت دے سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے جو ہدایت پر قائم رہنے والے ہیں، یا جو ہدایت چاہتے ہیں، جو ہدایت پر چلنے والے ہیں، ان کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہدایت کی طرف لپکتا ہے نا، تھوڑا سا بھی اس کے اندر دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے نا، اللہ رب العزت اس کے دل میں ایسا اسلام جاگزی کرتا ہے کہ وہ اسلام پر ہی پھر مرمٹنے لگتا ہے، اور دنیا کے تمام تعلیمات سے وہ کنارہ کر لیتا ہے، اور تمام لغویات سے وہ دور بھاگتا ہے، پھر اسلام کو اپنے گلے لگا لیتا ہے اور اسی پر وہ جم جاتا ہے۔ ایسے بہترین مثالیں ملیں گی سیاستدانوں کی، سائنسدانوں کی، اور سنگروں کی، اور اس طرح وغیرہ وغیرہ، جو دنیا میں بالکل منہمک رہنے والے لوگ ہیں کہ ان کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، شہرت بھی ان کے پاس ہے، دولت بھی ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، ان کے چاہنے والے ایک نہیں کروڑوں موجود ہیں، ان کے فالوور موجود ہیں، لیکن ان کو دلی سکون نہیں ملتا ہے۔ لیکن جب وہ قرآن پڑھتے ہیں، جب قرآن دیکھتے ہیں، قرآن کے تعلیم کو وہ سنتے ہیں، تو ان کے دل سے ایک آواز نکلتی ہے کہ دل کا سکون اسی کے اندر ہے، دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، فوراً اسے وہ قبول کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا اور بعد میں بھی ہوا، اور تا قیامت یہ ہوتا رہے گا۔ اور جو ہدایت پر چلنے والے ہیں، اللہ ان کو اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔
اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت پر گامزن فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔